بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میرے ہاں جب شادی کے 3 سال بعد بھی اولاد نہ ہوئی تو میرے سسرال والے تشویش کا شکار ہونے لگے، اور ساتھ ہی میرے شوہر کو بھی اٹھتے بیٹھتے میری ساس نے بے اولادی کے علاج کروانے کا کہنا شروع کر دیا۔ مجھے سیاح نے کہا کہ تم ڈاکٹرنی سے اپنا علاج کرواؤ، تو میں نے خاموشی سے حکم کی تعمیل کی اور اپنا علاج کروانا شروع کر دیا۔ اور پھر چند ماہ بعد مجھے علاج مکمل ہونے اور بالکل صحت یاب ہو جانے کی نوید سنا دی گئی، مگر کچھ سال مزید سرک گئے اور خوشی کی کوئی نوید نہ ملی تو میں نے اور ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع کر دیا، مگر پھر بھی کوئی فرق نہ پڑا تو میں نے پیروں فقیروں کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیے۔ یوں در در کی خاک چھانتے کہیں سے مجھے پیر بابا نصیر الدین کا پتہ چلا کہ وہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے، اور جو بھی اپنی بے اولادی کے لیے مولاد لے کر جاتا ہے تو خوشی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ میں نے پہلی فرصت میں بابا جی کے آستانے جا کر حاضری دی، اور پھر کئی بار بابا جی کی درگاہ پر حاضری دینے کے بعد 3 ماہ کے اندر اندر میں واقعی امید سے ہو گئی۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ 9 ماہ کا وقت خاصی بے صبری سے کاٹا گیا، اور پھر میں نے رات کے دوسرے پہر ایک نرم و نازک گڈے کو جنم دیا، مگر ابھی وہ چند ماہ کا ہی ہوا تھا کہ میرے شوہر نے میری شادی خاندان میں ہی ہوئی تھی اور میں بہت خوش تھی۔ میرے شوہر ندیم میرا بہت خیال رکھتے تھے، اور باقی بھی تمام گھر والے بہت اچھے سے پیش آتے تھے۔ شادی کے بعد 3 سال پلک جھپکتے گزر گئے، لیکن تیسرے سال کے آخری چند ماہ میں مجھے احساس ہوا کہ میری شادی کو اتنی مدت گزر گئی ہے، اور پھر اس کے بعد تو میری زندگی میں پھر تشویش اور پریشانی کے دنوں نے یلغار کر دی۔ میری محبت کرنے والے خوبرو شوہر کا چہرہ بجھا بجھا رہنے لگا۔ وہ گھر آتے، کھانا کھاتے اور پھر یوں سونے کی کوشش کرتے جیسے انہیں مجھ سے کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ اس رویے کو چند دن تو میں نے برداشت کیا، اور پھر ایک دن میری زبان کھل ہی گئی۔ ندیم، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کل آپ کا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے نرمی سے استفسار کیا۔ میرا منہ نہیں بنا ہوا، لیکن میں فکر مند ضرور ہوں، ندیم نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا فکر ہے آپ کو؟ میں نے ان کی آنکھوں میں کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال تھا کہ یہ بات تمہیں معلوم ہوگی۔ امی نے تم سے کسی مسئلے پر کچھ نہیں کہا؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ چند دن پہلے انہوں نے بس اتنا کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جا کر کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کرا لوں، لیکن چونکہ معائنہ کرانے والا مشورہ میری سمجھ ہی میں نہیں آیا، اس لیے میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میرا خیال ہے کہ میں صحت مند ہوں، اس لیے میں نے آپ سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے انہیں سب کچھ بتایا۔ اوہ، شاید یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، ندیم نے میری طرف تعجب سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بات صحت کی نہیں، اولاد کی ہے۔ امی کا خیال ہے کہ اب تک ہمیں صاحب اولاد ہو جانا چاہیے تھا۔ آج بھی انہوں نے میرے گھر آتے ہی اسی سلسلے میں پوچھا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے رکے، پھر بولے، میں نے ان سے کہا ہے کہ کل لے جاؤں گا، میرا خیال ہے کل چلیں گے۔ اگر تم بات شروع نہ کرتی تو میں آج اس مسئلے پر خود تم سے بات کرتا۔ سارے خاندان میں آج کل ہمارے ہی بارے میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ اگر جلد ہی ہمارے گھر خوشی کے آثار نظر نہ آئے تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ انہوں نے تفصیل سے تبصرہ کیا۔ مجھے اس بڑے مسئلے کا احساس تھا، کیونکہ ندیم کے بڑے بھائی وسیم بھی اولاد ہی کے چکر میں 2 شادیاں کر چکے تھے، لیکن ان کے گھر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ممکن تھا کہ ندیم کو بھی اس کی خواہش اور اپنے بڑے بھائی کی روایت پر عمل کرنا پڑ جاتا۔
سو ہر حال میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے شوہر کا دل رکھنے کے لیے لیڈی ڈاکٹر سے معائنہ کرانے پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ اس شام میں ندیم کے ساتھ ایک معروف لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس نے تفصیلی معائنہ کیا۔ اس معائنے کے بعد جو رپورٹ لیڈی ڈاکٹر نے دی وہ تشویشناک نہیں تھی۔ میں بانجھ نہیں تھی، میرے ہاں اولاد ہو سکتی تھی، لیکن اس کی رپورٹ کے مطابق میرا جسم چند اندرونی خرابیوں کا شکار تھا۔ اس لیے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میرا علاج شروع ہوا اور چند ہی ہفتوں میں لیڈی ڈاکٹر نے رپورٹ دے دی کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر میرے ٹھیک ہونے کے باوجود بھی حالات بدستور رہے۔ میں آس لگائے بیٹھی رہی اور اسی طرح کئی سال مزید گزر گئے۔ ندیم نے اس دوران بھی کئی بار میرا معائنہ کروایا۔ میرے سرہانے مختلف دوائیوں کے ڈھیر لگے رہتے اور لیڈی ڈاکٹروں کے چکر لگانا میرا معمول بن کر رہ گیا تھا، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا۔ ڈاکٹروں کے علاج سے مایوس ہو کر میں نے پیروں فقیروں کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیے۔ اسی دوران ایک عورت کے مشورے سے میں نے ندیم کو ساتھ لے کر نصیر الدین بابا کے پاس چلی گئی۔ ان کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ بہت جلالی بابا ہیں۔ ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، بلکہ مخصوص لوگوں کو ہی فیض پہنچاتے ہیں، لیکن جس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اس کا کام ضرور بن جاتا ہے۔ ان کے متعلق دوسری بات یہ معلوم ہوئی تھی کہ وہ عموماً لوگوں کو اپنا مرید بھی نہیں بناتے، ان کا حلقہ بھی محدود ہے۔ جہاں تک ان کی شہرت کا تعلق ہے تو وہ خاصی تھی۔ مجھ سے جس عورت نے ان کا ذکر کیا تھا وہ پہلے سندھ کے کسی شہر میں رہتی تھی اور وہاں اس نے ان کا ذکر سنا تھا اور اس کی ایک عزیز نے ان سے فیض پایا تھا۔ جب میں اور ندیم ان کی خدمت میں پیش ہوئے تو وہاں ایک حلقے میں کئی افراد بیٹھے نظر آئے۔ ان کے لباس اور گفتگو سے بھی یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ معزز لوگ ہیں۔ ندیم میرے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد نصیر الدین بابا نے ہماری طرف دیکھنا اور پھر جیسے ان کی تیز آنکھیں میرے چہرے، میری آنکھوں اور پھر میرے پورے وجود کے آر پار دیکھنے لگیں۔ چند لمحے تک تو میں ان کی نظروں کا مقابلہ کرتی رہی اور پھر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں آنکھیں بند کیے اسی حالت میں بیٹھی رہی، اور پھر جب نصیر الدین بابا کی گرجدار آواز میرے کانوں سے ٹکرائی کہ آنکھیں کھولو، تو میں نے آنکھیں کھول دیں۔ بابا ندیم کو اشارے سے اپنے قریب بلایا اور پھر آہستہ آہستہ ان سے سوال کرنے لگے۔ ندیم ان کے تمام سوالوں کے جواب دے رہے تھے اور پھر ہم وہاں سے باہر آئے تو ندیم نے مجھے بتایا کہ بابا جی نے نہ صرف ہمدردی سے میری بات سن لی بلکہ ہمارے حق میں دعا کرنے کا یقین بھی دلایا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہمارا گھر انشاءاللہ جلد ہی خوشیوں سے بھر جائے گا۔ میرے استفسار پر ندیم نے بتایا کہ بابا جی کو انہوں نے تمام باتیں بتا دی ہیں اور بابا جی نے بھی کہا ہے کہ تمہاری پریشانیوں کے دن اب تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ندیم نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ جمعے کے روز بابا جی نے پھر بلایا ہے۔ جمعے کے روز کس وقت؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ مغرب کی نماز کے بعد۔ پھر جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد میں اور میری ساس، ندیم اور میری بڑی نند بابا جی کے دربار میں حاضر تھے۔ اس وقت وہاں سوائے ہمارے اور کوئی نہیں تھا۔ بابا جی نے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے میری ساس، نند اور ندیم کی طرف دیکھا اور پھر جب بولے تو مجھے یوں لگا جیسے ان کی آواز حجم کرتی ہوئی پھوار کا ترنم ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم تمام افراد نے گردنیں جھکا دی تھیں اور بابا جی بول رہے تھے، آپ لوگ مجھے کسی معزز خاندان کے افراد لگتے ہیں۔ مجھے اشارہ ملا ہے کہ آپ لوگ جس مقصد سے یہاں آئے ہیں وہ بہت جلد پورا ہوگا۔ خدا اپنے محبوب بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن اب آپ لوگوں کی آزمائش کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ اتنا کہہ کر بابا جی نے میری طرف نگاہ کی، چونکہ میں نے اپنی گردن جھکائی نہیں تھی اور ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس لیے ان کی نظروں نے میری آنکھوں کا احاطہ کیا اور پھر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے وجود میں کسی قسم کی برقی لہریں دوڑ رہی ہوں۔ میری آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہی۔ بابا کی سحر انگیز آنکھیں میرے چہرے سے ہٹ گئیں اور میں نے گردن جھکا دی۔
2 ہفتے بعد ہم لوگ اسی طرح بابا جی کے پاس گئے اور پھر میری ساس نے بابا جی کو اپنے گھر شام کے کھانے کی دعوت دی۔ بابا جی نے گھر آنے سے انکار کر دیا، لیکن جب میری ساس نے بہت اصرار کیا تو بابا جی نے دعوت قبول کر لی۔ اس دعوت کے بعد سے نصیر الدین بابا اکثر ہمارے گھر آنے لگے۔ ہمارا پورا خاندان انہیں سر آنکھوں پر بٹھانے لگا۔ پھر رفتہ رفتہ یوں ہوا کہ وہ ہر شام ہمارے گھر آتے اور رات گئے واپس جاتے۔ میں نے اس دوران ندیم کو یہ خوشخبری دی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر نہ صرف ندیم کے لیے بلکہ تمام خاندان والوں کے لیے مسرت کا پیغام تھی۔ اس خبر کے ساتھ ہی نصیر الدین بابا کی قدر و منزلت اور آؤ بھگت میں مزید سے مزید اضافہ ہو گیا۔ خاندان کا ہر فرد ان کا گرویدہ اور مرید ہو کر رہ گیا۔ پھر وقت یوں گزر گیا کہ احساس ہی نہ ہوا اور ایک رات میری گود میں چاند سا بیٹا چمک رہا تھا۔ ایک میں ہی نہیں بلکہ سب کے سب افراد بہت خوش تھے۔ 1.25 مہینے کے بعد بچے کی پیدائش کی خوشی میں جو جشن منایا گیا، اس کے اختتام پر میری ساس نے بابا جی سے گزارش کی کہ وہ اب ہمارے ہی گھر میں رہیں۔ تمام خاندان والوں نے میری ساس کی تائید کی کہ بابا جی نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا۔ پھر چند ماہ بعد مجھ پر یہ راز کھلا کہ تمام خاندان ان کی شخصیت اور علم کا اسیر تھا اور میں ان کی ساحر آنکھوں کا شکار۔ اس انکشاف نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ مجھے اپنا وجود نجس نظر آنے لگا۔ میرا ضمیر ہر وقت مجھے کوستا رہتا، مگر جس رات مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ بے خبری میں مجھ بدنصیب پر کیا گزرتی رہی ہے، وہ رات میری پرسکون زندگی کی آخری رات تھی۔ اس کے بعد سے آج تک میری روح مضطرب ہے اور جسم ہلکان۔ اس رات وہ شخص جسے میں قابل احترام سمجھتی آئی تھی، میری مسحری پر بیٹھا مسکرا مسکرا کر مجھ سے اظہار محبت کر رہا تھا اور میں اسے حیران سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے کہا کہ میں نے محبت کا خراج پہلے وصول کیا اور پھر تم سے سچی محبت کی، تو مجھے اس کی روح پر اور چہرے پر خیانت رقص کرتی نظر آئی، اور جب میں بولی تو اس شخص کے لیے میرے لہجے میں اس کے لیے موجود تمام تر احترام فنا ہو چکا تھا۔ تو نے یہ ٹھیک نہیں کیا نصیر الدین، میں نے بڑی نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوا کہا۔ تو خبیث ہے، تو ابلیس ہے، تو نے مجھے برباد کر دیا۔ میں جذبات سے مغلوب ہو کر جو منہ میں آ رہا تھا کہے جا رہی تھی۔ اس نے بڑی رعونت سے قہقہ لگایا اور پھر سرگوشیانہ انداز میں بولا، صفیہ، یہ تمہاری سمجھ کا ہیر پھیر ہے۔ میں نے تمہیں برباد ہونے سے بچا لیا ہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو تم نہ صرف اولاد کو ترس جاتی بلکہ تمہیں اپنی سوکن کو بھی برداشت کرنا پڑتا۔ تمہاری ساس چاند سے پوتے کے لیے اپنے بیٹے کی دوسری شادی ضرور کرتی، لیکن صفیہ اس عورت سے بھی کوئی اولاد نہ ہوتی۔ جس طرح ندیم کا بڑا بھائی بے اولاد ہے، حالانکہ اس نے بھی 2 شادیاں کی ہیں۔ پاگل عورت، تم نے صرف اپنا ہی معائنہ کرایا تھا۔ اگر تم ندیم کا بھی معائنہ کراتی تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ خود باپ بننے کے قابل نہیں ہے۔ ندیم بھی ایسا ہی ہے جیسا اس کا بھائی وسیم بانجھ ہے۔ وہ بول رہا تھا اور میں نفرت، غصے اور حسد سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں بول اٹھی، مگر یہ بات تم مجھے برباد کیے بغیر بھی تو بتا سکتے تھے۔ ذلیل آدمی، میرا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا۔ نہیں، اس نے انتہائی مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں حاصل کرنے سے قبل مجھے خود اس کا علم نہیں تھا، لیکن جب میں نے اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ تم ماں بننے والی ہو تو مجھے قدرے تعجب ہوا، کیونکہ میں تمہیں بانجھ سمجھ رہا تھا۔ پھر مجھے اس نتیجے پر پہنچنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ اصل معاملہ کیا ہے، اور پھر تم نے سوچا کہ مجھے اپنی آنکھوں کے سحر میں لیے بغیر بھی اپنی من مانی کر سکو۔ میں نے طنز کیا۔ ہاں، وہ بے حیائی سے ہنسا۔ اس کی ایک وجہ تھی۔ پھر وہ سنجیدہ نظر آنے لگا
ہوا یہ کہ تمہیں دیکھ کر پہلی بار میں نے یہی سوچا تھا، حصول مقصد کے بعد تمہارا خیال دل میں نہیں لاؤں گا، مگر ایسا نہ ہو سکا کیونکہ میں تو تمہارا اسیر ہی ہو گیا تھا۔ یقین کرو صفیہ، تم سے ملاقات کے بعد چند دن بعد ہی میں نے اپنی قوتوں سے کام لے کر اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد بار بار میرے ذہن میں ایک ہی سرگوشی گونجتی رہی کہ تم ہی میری منزل ہو۔ آخر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہارے گھر والوں کو کبھی منہ نہ لگاتا۔ وہ کافی دیر تک بیٹھا ایک ہی بکواس کرتا رہا، پھر جاتے ہوئے کہنے لگا، صفیہ، پہلے تو تم خود ہی کسی کو کچھ بتانے کی حیثیت میں نہیں ہو، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اگر تم نے اس بات کا تذکرہ کیا تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہاں تمہارا انجام بہت ہی برا ہوگا، اتنا برا انجام کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پھر وہ چلا گیا اور میں رات گئی تک جاگتی رہی۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات سر ابھار رہے تھے اور میرے ضمیر پر ایک نامعلوم سا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے دل میں درد سا ہونے لگا، آنکھوں میں آنکھ سی بھر گئی، اور پھر مؤذن کی آواز کے ساتھ ہی میرے ذہن نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں بے خبر سو گئی۔ اپنے بچے کی پیدائش کے بعد سے میں اپنی خوابگاہ میں تنہا ہی سو رہی تھی۔ ندیم دوسرے کمرے میں سوتے رہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کارستانی بھی نصیر الدین کی تھی۔ اس نے میری ساس سے کہا تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد ہم دونوں میاں بیوی کا الگ الگ سونا اور تقریباً 1 سال تک ایک دوسرے کے قریب نہ آنا بہت ضروری ہے، ورنہ بچے پر کوئی اندیکھی مصیبت ٹوٹ سکتی ہے۔ دن میں تو ندیم میرے پاس آتے، بات چیت کرتے، خیر خیریت دریافت کرتے، بیٹے کو پیار کرتے، لیکن رات کی آمد سے صبح کی آمد تک پھر مجھے ان کی شکل تک نظر نہ آتی۔ یہ سب کچھ اس خبیث نے صرف اور صرف اپنا راستہ صاف کرنے کی نیت سے کیا تھا، اور وہ اس صاف کیے گئے راستے سے خوب فائدہ بھی اٹھا رہا تھا۔ پہل جب وہ میرے پاس آتا تھا تو میرا دل چاہتا تھا اس کے منہ پر تھوک دوں، مگر جلد ہی میں صورتحال میں ڈھل گئی۔ پھر ایک رات وہ مجھ سے بولا، صفیہ بس چند دن کی بات اور ہے، پھر تمہاری آنکھوں میں میرے لیے نفرت نہیں محبت ہوگی، اور میں تمہیں اپنے سحر کا شکار کیے بغیر اپنے دل کی مراد پوری کیا کروں گا۔ پھر جانے ایسا کیا ہوا کہ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ عملی طور میں بھی ظاہر ہونے لگا۔ میں نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی۔ یہ تبدیلی میرے لیے عجیب اور حیرت انگیز تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ میں اس کی شیطانی قوتوں کے زیر اثر آ چکی ہوں۔ میرے دل سے رفتہ رفتہ اس کی نفرت ختم ہونے لگی، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ نفرت کی جگہ محبت نے لے لی۔ میرا ضمیر تو جیسے بالکل ہی سو گیا تھا۔ وقت کا کام گزرنا ہوتا ہے، سو وہ گزر گیا۔ اب میرا بچہ 1.5 سال کا ہو چکا تھا۔ ندیم اور اس کے گھر والوں کی آنکھوں پر جیسے کسی نے پٹی باندھ دی تھی۔ ہماری طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ ندیم کی جگہ نصیر الدین نے لے لی۔ انہی دنوں ایک رات نصیر الدین نے مجھ سے کہا کہ اب میں اس شہر سے جانا چاہتا ہوں۔ میرا دل دھک سا رہ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گزشتہ چند دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ اب نصیر الدین کے بغیر میری زندگی پھیکی پھیکی ہی رہے گی، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی لمحے وہ مجھ سے جدا ہو۔ ندیم کے سلسلے میں میرے دل میں بیگانگی کے جذبات پیدا ہو گئے تھے، لیکن اس سب کے برعکس ندیم کے دل میں میری محبت 2 چند ہو گئی تھی، اور اس کا احساس مجھے ان کے ہر عمل سے ہوتا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت اب میرا زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ میں نے نصیر الدین سے کہا کہ اب تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس نے اپنا مخصوص انداز میں قہقہ بلند کیا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور وہ بھلا کیوں؟ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں اس سے نظریں چراتے ہوئے بولی، اگر تم میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہو تو میرے ساتھ چلو۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، مگر کیسے؟ کیا یہ گھر بار اور اپنے بچے کو چھوڑ دوں؟ نہیں، یہ بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں۔
تمہیں شاید یہ بات نہیں معلوم کہ اب میں زیادہ دن یہاں نہیں رہ سکتا۔ میں بہت جلد یہاں سے چلا جاؤں گا، اور اگر تم کو واقعی مجھ سے محبت ہے تو پھر میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں سوچوں گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں الجھے سے لہجے میں بولی۔ سوچنے کا اب وقت نہیں ہے، یہ وقت فیصلہ کرنے کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل رات کسی بھی لمحے میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اس نے میرے قریب آتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی سحر انگیز آنکھیں میری طرف اٹھیں۔ پھر کچھ ہی دیر بعد میں نے وہی کہا جو وہ چاہتا تھا۔ دوسری رات تقریباً 2 بجے جب میں ندیم کے گھر سے فرار ہو رہی تھی تو میں نے نصیر الدین سے کہا کہ کیا ممکن نہیں کہ میں اپنے بچے کو ساتھ لے جاؤں؟ یہ میرے بغیر کیسے رہے گا؟ ایسا ممکن تو ہے، لیکن یہ میرے لیے پریشانی کا باعث ہی ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ اسے دوبارہ تم تک پہنچا دوں، بس چند دن کی بات ہے، پھر یہ بھی ہمارے پاس ہی ہوگا۔ فی الحال اسے یہیں رہنے دو۔ ندیم کی امی اس کا بہت خیال رکھتی ہیں، ہمارے مستقبل کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم بچے کی جدائی کا غم وقتی طور پر برداشت کر لیں۔ نہ صرف ہم بلکہ یہ بچہ بھی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ اس نے ٹھہر کر اس انداز میں کہا کہ مجھے خود بھی اس کی بات تسلیم کر لینے میں ہی اپنی اور بچے کی بھلائی نظر آئی، اور وہ بچے کو اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھنا چاہتا تھا، یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ وہ بہت چالاک اور شیطانی فطرت کا مالک تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر ماں اور بچہ دونوں ہی گھر سے غائب ہو گئے تو یہ گھر والے پاگل ہو جائیں گے اور ان کی بھاگ دوڑ دو چند ہو جائے گی، جبکہ صرف میرے گھر سے بھاگ جانے پر اتنا ہنگامہ نہیں ہوگا۔ چند دن کی تلاش کے بعد سب لوگ اس بچے کی نگہداشت میں لگ جائیں گے اور مجھ پر لعنت بھیج دیں گے۔ پھر شاید ہوا بھی یہی۔ میں نصیر الدین کے ساتھ فیصل آباد سے لاہور آ گئی۔ لاہور انسانوں کا سمندر ہے، اور اس سمندر میں ہمارا ہضم ہو جانا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ 10 سے 12 دن تو نصیر الدین نے مجھے ایک غیر معروف سی ہوٹل میں رکھا، اور پھر ایک رات ہم جنگ پہنچ گئے اور وہاں آ کے ایک کوارٹر میں منتقل ہو گئے۔ جس کوارٹر میں ہم آئے تھے اس میں ضرورت کی ہر چیز پہلے سے موجود تھی، اور یہ آثار بھی تھے کہ ہم سے پہلے بھی وہاں کچھ لوگ رہتے تھے جو آج ہی کہیں گئے ہیں۔ میرے استفسار پر نصیر الدین نے یہ کہہ کر میری تسلی کرا دی کہ یہاں میرے بھائی اور ان کے بچے رہتے تھے، وہ آج ہی اور گھر میں منتقل ہو گئے ہیں۔ اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ مجھے تسلی نہیں ہوئی، اور میں شک بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے میری مشکوک نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے مسکرا کر کہا، تم بڑی شکی مزاج عورت ہو صفیہ، لیکن میرے سلسلے میں تمہاری شکوک تمہیں سکون سے نہیں رہنے دیں گے، اس لیے شک اپنے دل سے نکال دو۔ اتنا کہہ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، میں نے زندگی میں پہلی بار کسی عورت کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں، اور وہ عورت صرف تم ہو۔ شاید تمہیں نہیں معلوم کہ میری زندگی میں کئی عورتیں آئیں اور چلی گئیں، یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ میں نے اپنے مطلب کے حصول کے بعد انہیں اپنی زندگی میں سے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا، مگر تم ان میں سے نہیں ہو۔ تمہیں تو مجھ پر شک کی بجائے خود پر فخر کرنا چاہیے۔ لیکن نصیر الدین لیکن کچھ نہیں، اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، میں آنکھوں اور چہرے سے دل و دماغ کی گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہوں، یہی میرا ہنر ہے، اور میں اپنے اس ہنر میں کامیاب بھی ہوتا ہوں۔ تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح میں نے ندیم اور اس کے گھر والوں کو اپنے قبضے میں کر لیا اور خود تمہارے دل میں اتر گیا۔ اب وہ نہ صرف میرے تک بلکہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب رہ گیا بچے کا مسئلہ، تو تم یہ اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ میرا بچہ ہے، اور میں آج نہیں تو کل اسے حاصل کر ہی لوں گا۔ وہ اس لب و لہجے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کے ہر لفظ سے رعونت کی بو آ رہی تھی۔ میرے دل میں یہ احساس جاگ رہا تھا کہ وہ آج نہیں تو کل مجھے بھی دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دے گا، مگر میں اس وقت کیا کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ اس کی مرضی کے مطابق چلوں۔ صبح بیدار ہونے کے بعد اس نے سب سے پہلا حکم تو یہ دیا کہ یہاں میں کسی سے نہیں ملوں گی، اور یہ گھر جب باہر جائے گا تو دروازے پر تالا لگا دیا کرے گا،
اور میں گھر میں اس طرح رہوں گی جیسے گھر میں موجود نہیں ہوں۔ اس حکم کے بعد فطری طور پر مجھے یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن خواہش کے باوجود یہ سوال میری زبان پر نہ آ سکا۔ ناشتے کے بعد اس نے جاتے وقت واقعی دروازے پر تالا لگا دیا۔ میں رفتہ رفتہ اس سب کی وجہ سے اکتاہٹ کا شکار ہونے لگی۔ وہ جب گھر میں نہ ہوتا تو میرا دل چاہتا کہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں، لیکن ہمت ہی نہ ہوتی، اور وہ جب گھر آ جاتا تو مجھے جیسے قرار آ جاتا اور میں سب کچھ بھول جاتی۔ پھر ایک رات میں اس وقت اپنے آپ سے مزید نفرت کرنے لگی جب نصیر الدین نے مجھے کسی اجنبی کے تصرف میں دے دیا۔ سردیوں کی رات آہستہ آہستہ اپنا سفر طے کر رہی تھی کہ کوئی 11:30 بجے کے قریب نصیر الدین اپنے ایک دوست کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ صبح کو گھر سے جاتے ہوئے وہ مجھ سے کہہ گیا تھا کہ رات 11 بجے آئے گا اور اس کے ساتھ ایک دوست بھی ہوگا۔ صبح تو میں ٹھیک طرح سے اس کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن اب جب اس نے اپنے دوست کی آمد کا مقصد بتایا تو پہلے مجھے سکتہ سا ہو گیا، مگر پھر میں بیٹھتی ہی چلی گئی۔ وہ ایک بار پھر پہلے روز نصیر الدین بن کر کھڑا ہو گیا، اور میری کیفیت بھی روز اول والی ہی تھی۔ اس کی آنکھیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے سارے وجود میں برقی لہر دوڑ رہی ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا تنفس تیز ہو گیا اور پھر اس کی آواز مجھے کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ صفیہ، تم میری کنیز ہو اور کنیزیں صرف حکم مانتی ہیں۔ تم بھی میرا ہر حکم مانو گی۔ یہ میرا دوست ہے اور اس کا دل توڑنا میری کسی کنیز کے بس میں نہیں، اس لیے تم وہی کرو گی جو یہ کہے گا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھو، تم میرا حکم بھولو گی نہیں بھولو گی۔ میں وہ بھیانک رات آج تک نہیں بھول سکی۔ اس رات کے بعد اس کی خیانت اپنے عروج پر پہنچ گئی اور وہ کوارٹر عیاشی کا اڈا بن گیا۔ اب میں وہاں تنہا نہیں تھی، میرے ساتھ 3 لڑکیاں اور بھی تھیں۔ وہ سب بھی میری ہی طرح تھیں، یعنی نصیر الدین بابا کی اسیر۔ وہ نصیر الدین کو شیطان کہتی تھیں، لیکن اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی جرأت نہ ان میں تھی اور نہ ہی مجھ میں۔ ان لڑکیوں کی آمد کے کوئی 15 دن بعد ہی محلے کے لوگوں نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ یہ بڑا خاموش سا ہنگامہ تھا، اس لیے کہ اس کی اطلاع نصیر الدین کو اس وقت ملی جب وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ ہمارے علاقے کے تھانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تھانے میں نہ تو میں نے اپنے سابقہ گھر کے بارے میں کوئی بیان دیا، نہ ہی ان لڑکیوں نے ایسا کیا، بلکہ ہم اصرار کرتے رہے کہ اس سلسلے میں ہم سے کچھ نہ پوچھا جائے اور جس جرم میں ہمیں گرفتار کیا ہے اس کی جو بھی سزا ہے وہ ہمیں دی جائے۔ تھانے میں ہی مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ نصیر الدین کا اصل نام جواد بیگ تھا اور وہ پولیس کو کوئی پچھلے 3 سالوں سے مطلوب تھا۔ وہ کئی جرائم میں ملوث تھا۔ میں ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ کچھ دن تھانے میں رہی اور پھر باقی سب لڑکیوں کے ساتھ ہی مجھے بھی چھوڑ دیا گیا۔ یہ رہائی میرے لیے ایک طرح سے موت کا پیغام تھی۔ روانگی سے قبل تھانے دار نے بتایا کہ نصیر الدین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تھانے دار نے ایک بیان پر ہمارے دستخط بھی لیے تھے۔ اس نے ہمارا پتہ بھی پوچھا تھا، لیکن ہم نے جب بتانے سے انکار کیا تو اس نے یہ کہہ کر ہمیں رخصت کر دیا کہ 2-3 دن بعد تھانے میں آ کر معلوم کر لینا کہ تمہاری درخواست کا کیا ہوا۔ ممکن ہے وہ تینوں لڑکیاں تھانے گئی ہوں، لیکن میں نے پھر کبھی اس علاقے کا رخ نہیں کیا۔ تھانے سے نکلنے کے بعد میں ان تینوں لڑکیوں سے الگ ہو گئی، حالانکہ ان میں سے ایک لڑکی نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے بھی کہا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ جھنگ میرا دیکھا والا شہر تھا۔ میں وہاں سے سیدھی کینٹ اسٹیشن آئی تاکہ کسی ٹرین میں بیٹھ کر فیصل آباد جاؤں، لیکن اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکی۔ ایک تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، دوسرا میں جانتی تھی کہاں ماں باپ کا گھر اور شوہر کا گھر تو فیصل آباد میں ہی تھا، لیکن دونوں گھروں کے دروازے مجھ پر بند ہو چکے تھے۔ میں رات تک بھوکی پیاسی اسٹیشن کے ہی ایک کونے میں بیٹھی رہی۔ رات کو آمد و رفت کے ساتھ ہی کچھ شیطانوں نے میرے گرد گھیرا تنگ کر لیا اور میں ان کے آگے بے بس ہو گئی۔
اس رات کے بعد میں ان شیطانوں کا کھلونا بن گئی۔ میں روز کسی نئے محلے، نئے گھر کے چکر کاٹنے لگی۔ میں نے اس دوران میں کئی بار کوششیں کی کہ کوئی اللہ کا بندہ مجھے مستقل طور پر اپنے گھر میں رکھ لے، مگر جو بھی ملا اس نے مہینے یا 15 دن سے زیادہ مجھے برداشت نہیں کیا، اور پھر میں کسی نئے گھر کی تلاش میں نکل پڑتی۔ اسی طرح 2 سال مزید بیت گئے۔ ان 2 سالوں کے گزرتے گزرتے مجھ پر اتنے ستم توڑے گئے کہ میری عمر میں 10 سال کا اضافہ ہو گیا، اور میں نے وقت سے پہلے ہی بڑھاپے کی حدوں کو چھو لیا۔ بڑھاپے نے بھی مجھے کئی عذاب عطا کیے۔ ان میں سے ایک عذاب تو میرے لیے رزق کا حصول بھی تھا۔ جب نوبت بھیک مانگنے کی آئی تو سوچا کیوں نہ فیصل آباد چلی جاؤں، ممکن ہے ندیم مجھے نوکرانی کی حیثیت سے ہی قبول کرنے پر تیار ہو جائیں، اس طرح کم از کم میں بیٹے کے قریب تو رہ سکوں گی۔ پھر میں نے اسی سوچ پر عمل کیا اور فیصل آباد پہنچ گئی۔ مجھے خیال یہ بھی آیا کہ شاید ندیم مجھے اس حالت میں پہچان نہ سکیں۔ ایسی حالت میں میرے لیے وہاں نوکرانی کی حیثیت سے رہنا اور بھی آسان ہوتا، مگر یہ میری بد نصیبی تھی کہ ندیم نے مجھے فوراً پہچان لیا۔ انہوں نے مجھے خوب جی بھر کر لعنت ملامت کی اور مجھے گھر میں رکھنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ میں نے بہت التجائیں کیں، واسطے دیے اور ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھے اپنے گھر میں نوکرانی رکھ لیں، میں اور کچھ نہیں مانگوں گی، لیکن وہ نہیں مانے، اور مجھے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر میں ان کے گھر سے چلی نہ گئی تو وہ مجھ پر کوئی الزام لگا کر مجھے گرفتار کرا دیں گے۔ پھر میں نے ان سے التجا کی کہ میں صرف ایک نظر اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں، نہیں تم جیسی بد ذات عورت کا سایہ بھی میں اپنے بچے پر نہیں پڑنے دوں گا۔ ذلیل عورت، بس اب میری نظروں سے دور ہو جاؤ، جاؤ چلی جاؤ۔ وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ اب میں کیسے سمجھاتی کہ میں بے قصور ہوں، اور جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار میں نہیں نصیر الدین تھا۔ وہ انسان کی شکل میں ایک شیطان تھا۔ وہ رحمانی قوتوں کا نہیں شیطانی قوتوں کا مالک تھا۔ وہ سفلی عمل کے ذریعے معصوم عورتوں کی زندگی اور ان کے ہنستے بستے گھروں کو برباد کرتا تھا۔ اس نے تمہیں نہیں مجھے بھی برباد کر دیا۔ میں نے بہت کچھ سوچا اور بہت کچھ کہنا بھی چاہا، مگر کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ جب سننے والا کچھ سننے پر آمادہ نہ ہو تو کہنے والا کیا کر سکتا ہے؟ فیصل آباد سے میں پھر جنگ واپس آ گئی، اور آج تک یہاں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ اس واقعے کو تقریباً 20 سال گزر چکے ہیں۔ اس واقعے نے میری ہستی بستی زندگی اور جنتما گھر کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد ہی میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ اس وقت میرا سرمایہ حیات بس گزشتہ اچھے دنوں کی یادیں اور موجودہ برے دنوں کی باتیں ہیں۔ میری جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو اس واقعے کے بعد کب کی خودکشی کر لیتی، اور اس وقت تک اس کی ہڈیاں بھی خاک میں مل چکی ہوتی، لیکن میں چونکہ بہت کم ہمت اور بزدل ہوں، اس لیے بار بار خواہش کے باوجود اپنی زندگی کو ختم نہ کر سکی۔ مجھے فیصل آباد سے آئے کئی سال گزر چکے ہیں۔ جب میں نئی نئی فیصل آباد سے آئی تھی تو میرے سینے میں انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح نصیر الدین کو تلاش کرتی پھرتی تھی کہ وہی میری تباہی کا ذمہ دار ہے۔ کافی تلاش و جستجو کے بعد بھی وہ مجھے نہ ملا۔ شاید وہ اب تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ پھر یوں ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انتقام کا یہ جذبہ بھی سرد پڑ گیا۔